بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح اٹھنے کے بعد جب آپ نماز پڑھتے ہیں، ہر بار ایک چیز میں بتا رہا بہت آسان طریقے سے کہ 5 نمازیں پڑھتے ہیں، آپ کیا کریں؟ فجر پہ اٹھتے ہیں، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد فاتحہ ضرور پڑھیں اپنے مرحوم ماں باپ کے، ہر روز ہر واجب نماز کے بعد، مثال کے طور پہ ظہرین کی نماز پڑھی، عصر کی نماز کے بعد آپ فاتحہ، تو کم از کم 3 فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ فاتحہ آپ اپنے ماں باپ کو بھیجیں، کم از کم بول رہا ہوں میں، کم از کم۔ اس کے بعد آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، واک پہ جا رہے ہیں، کہیں خالی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ صرف سلوات ہی پڑھتے ہیں، سلوات پڑھ کے آپ اپنے والدین کو ہدیہ کرتے اور بولو اللہ اس کا ثواب تو میرے ماں باپ کو دے۔ ایک سلوات بھی بول رہا ہوں میں، ایک سلوات، میں ذمہ دار ہوں what I'm saying، اس لیے کہ آپ یہ بولو کہ اللہ یہ سلوات میرا باپ پڑھتا تھا جب تک زندہ تھا، میری ماں پڑھتی تھی جب تک وہ زندہ تھے، اب وہ نہیں پڑھ رہے، میں ان کی اولاد ہوں، میں ان کے بہاف میں یہ سلوات پڑھنا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجب فرج، اللہ تو اس کا ثواب تو میرے ماں باپ کو دے دے۔ تو آپ کو تصور نہیں کر سکتے، تم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ماں باپ کو ایک سلوات کا اجر کتنا ہے۔ ہم اسے کہ سلوات کا اجر بے حساب اجر، رحمت اپنے پورے جوش پہ آتی ہے، پورے جوش میں رحمت اور رحمت برستی ہے۔ تو اگر تمہارے ماں باپ کی، آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی ماں کی، آپ کے باپ کی لہر پہ رحمت نازل ہو، اور اتنی رحمت اللہ غیر حساب طریقے سے عطا کرے، اس لیے کہ یاد رکھو، ہمیشہ یاد رکھو، مرنے کے بعد کسی کو نہیں معلوم کون کس حالت میں، بس ہمیشہ دعا کرو رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہ تو رحم کر میرے ماں باپ کے اوپر، میرے والدین پر رحم کر، اور مومنین اور مومنات پر رحم کر، یہ قرآن کی آیت ہے، مومنین اور مومنات پر رحم کر، ان کے حساب میں رحم کر، حساب دینا ہے، حساب دینا ہے۔ جب آپ دوسروں کے حساب کے لیے رحمت کی دعا کر رہے ہیں تو تم کیا سمجھ رہے؟ تم نے کہا کہ اللہ تو میرے ماں باپ کے حساب میں رحم کر، تو میرے مومنین مومنات کے حساب میں تو کرم کر، رحم کر، تو آپ کیا سمجھ رہے؟ جب تم مسلسل تم دعا کر رہے تو اللہ جب تمہارا حساب آئے گا تو تمہارے حساب پہ رحم نہیں کرے گا۔ کتنا اچھا ایصال ثواب، اس سے اچھا ایصال ثواب اور کیا ہو کہ آپ مسلسل اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کرے جائیں، دعا کرے جائیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ کتنی پیاری دعا ہے، آپ اپنے خنوت میں پڑھو کہ اللہ، جس کا صرف ترجمہ سنو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کیا بول رہا اللہ قرآن میں؟ یہی بول رہا کہ تم اس طرح دعا مانگو، آپ سوچو ہم مانگتے ہیں اس طرح دعا، کیا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار تو رحم کر، تو رحم کر میرے ماں باپ کے اوپر، ایسے رحم کر جیسے انہوں نے بچپنے میں میرے اوپر رحم کیا۔ آپ خود سوچیں کتنا رحم کیا ماں باپ نے ہمارے بچپنے میں، تمہاری ماں نے، تمہارے باپ دن بھر محنت کر کے باپ لا کے حلال رزق کھلاتا تھا، ماں 9 مہینے شکم میں رکھ کر دنیا میں لائی، اور کمال کا یہ کہ ولایت امیر المومنین کے ساتھ لائی، امام علی کی محبت ہمارے دلوں میں لائی، عزاداری حسین کر کے دنیا میں لے کر آئی۔ وہ ماں نے ہمارے اوپر اتنا بڑا رحم کیا، سب سے بڑا رحم یہی تھا کہ امیر المومنین کی محبت کے ساتھ ہم کو دنیا میں لائی اور عزاداری حسین سے گائے، تو کیا آپ ان کے اوپر دعا نہیں کریں گے؟ یہ اس طرح عربی میں نہیں بول سکتے، عربی میں نہیں بول سکتے، نو پرابلم، اردو میں بولو، انگلش میں بولو کہ پروردگار تو میرے ماں باپ پہ رحم، میرے جملے سن یا آیت کے جملے، پروردگار تو میرے ماں باپ پہ رحم کر، ایسے رحم کر جیسے میرے ماں باپ نے بچپنے میں میرے اوپر کیا، ایسے رحم کر اللہ جیسے میرے ماں باپ نے بچپنے میں میرے اوپر رحم کیا۔ کوئی نہیں بول سکتا ماں اتنا کرتی، باپ اتنا کرتا، کبھی باپ نے پلٹ کر بچوں سے نہیں کہا کہ بیٹا میں نے I have done so much for you، کچھ نہیں، ماں باپ نے ہم بدنصیب ہے اگر یہ بولتے، وہ بدنصیب ہے یہ بولتے، کبھی نہیں بولتے، ہمیشہ always think about your parents، always think about، دیکھو دوستو جو ماں باپ کے احسان کو نہیں مانے گا وہ امام کے احسان کو مانے گا؟ جو ماں باپ کا احترام نہیں کرے گا، ریسپیکٹ نہیں کرے گا، کیا وہ امام کی ریسپیکٹ کرے گا؟ تو بس میں میرے یوتھ کو کہ listen what I'm saying، کہ والدین کے لیے، پیرنٹس کے لیے، اور وہ خوش نصیب ہے اولاد، میرے جملے غور سے سنو،
وہ اولاد خوش نصیب ہے، بیٹی ہو یا بیٹا، جو اپنے ماں باپ کے لیے کچھ کرتی ہے۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اور کیا ہے؟ شعبان کے مہینے کا، شعبان میں کثرت کے ساتھ، اب میں سارے سننے والوں میں یہی بول رہا ہوں کہ شعبان میں کثرت کے ساتھ استغفار کر کے اپنے مرومین کو بخشوا۔ یہ رمضان آنے سے پہلے سارے مرومین کو کچھ مت کرو، صرف ایک جملہ بولو، پروردگار تو میرے ماں باپ پہ رحم کر اور ان کو معاف کر دے، اللہ تو میرے ماں باپ پہ رحم کر اور ان کو معاف کر دے۔ آپ بھی بولو اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات ومحبان آل محمد، بس یہی ایک جملہ، مومنین اور مومنات اور محبان آل محمد تو رٹا ہوا ہے، آپ کو بولنا کہ اللہم اغفر، کہ اللہ تو رحم کر میرے ماں باپ کے اوپر اور مومنین اور مومنات کے اوپر۔ صرف ماں باپ نہیں، اس کے ساتھ محبان آل محمد ضرور بولنا، کہ اس میں کیا ہوگا؟ ہزاروں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں جو محبان آل محمد جو مومنین ہیں ان کو بھی معافی مل جائے گی آپ کے ذریعے اگر تم نے مومنین اور مومنات کو بخشوا دیا، اللہ نے رحمتیں پہنچوا دی، تو ایک چیز زندگی میں یاد رکھو، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اگر تم نے دوسروں کے لیے رحمت کو دکھوایا تو اللہ تمہارے اوپر بھی رحمت، ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر مسلسل ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے اوپر رحمت ہے۔ کوئی بندہ دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ وہ رحمت کو نہیں چاہتا، ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کے اوپر رحمت ہے، لازم ہے۔ اگر رحمت نہیں ہے تو مصیبت ہے، خدا نہ خواستہ، لاکھ بار خدا نہ خواستہ اللہ رحم کرے ہمارے اوپر، اللہ ہمارے اوپر رحم کرے، اس سے پہلے موت دے دے، اگر خدا نہ خواستہ اس کی رحمت سے اگر ہم محروم ہو گئے تو مر جائیں گے۔ رحمت سے محروم ہونا یعنی عذاب الہی ہے۔ دعا کرو ہمیشہ کہ میرے کریم پروردگار تو مومنین و مومنات اور محبان آل محمد پر رحمت نازل کر اور میرے۔ تو جب تم دوسروں کے لیے رحمت کی دعا کرو تو یہ لوگ آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ دوستو، اگر کوئی پتہ نہیں کس کی دعا ہمارے ساتھ ہے، سب سے پہلے جو دعا ہوگی نا وہ ماں باپ کی ہوگی، تمہارے ساتھ والدین کی سب سے بڑی دعا ہوتی ہے والدین کی، اس سے بڑی کسی کی دعا نہیں۔ معصوم کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اگر کسی کی دعا پہنچتی ہے، معصوم تو معصوم، وہ ماں باپ کی دعا ہے، والدین۔ میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ بچے خوش نصیب ہیں، لیکن جن کے ماں باپ مر گئے وہ بچوں کو چاہیے کہ اپنے والدین کو یاد کرتے رہو، کہ جب تم یاد کرتے رہو گے، ایصال ثواب کرتے رہو گے تو مسلسل تمہارے اوپر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، مسلسل رحمتوں کا نزول۔ دوستو، ہم کو اندازہ نہیں ہے کہ کس کس انداز سے کریم پروردگار کی رحمت ہمارے اوپر پہنچے۔ میری طرف دیکھو، لک ایٹ می، کتنی ایسی بلائیں ہیں، کتنی ایسی مصیبتیں ہیں، کتنی ایسی پریشانیاں ہیں جو ہماری طرف بڑھ رہی تھی، ہم ان بلاؤں مصیبتوں میں گر جاتے، لیکن یہ اس کا کرم ہے۔ کتنے مومنین مومنات کی دعائیں، والدین کی دعا، سب سے پہلے ماں باپ کی دعا، جو تم کو ان مصیبتوں سے بچا۔ ہم کو نہیں معلوم کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ اللہ ہر مولا کے چاہنے والوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت، ہر بلا مصیبت سے محفوظ رکھ، کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد۔ یہ ہمیشہ ذہن دعا کرنا کہ اللہ تو کسی کا محتاج بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد۔ ان کیا محتاج بنا، اللہ کا محتاج ہے، محمد اور آل محمد کے محتاج ہے۔ یہ مسلسل دعا کرتے ہیں، اور میں جیسے بول رہا بار بار اردو میں بول رہا کہ اللہ تو رحم کر میرے ماں باپ پہ، چلتے پھرتے بولو اللہ تو رحم کر میرے ماں باپ پہ، تم آج میرے ماں باپ کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دو۔ آپ کے بولنے سے کچھ نہیں، آپ بولیں گے اللہ فوراً تمہاری دعا قبول کرے گا کہ اس نے والدین کے لیے دعا کی، اور وہ اگر کوئی والدین کے لیے نہیں کرتا تو پھر اس سے زیادہ بدنصیب اور کون، اس سے زیادہ بدنصیب اور کون ہو۔ ماں اور باپ کا یہ عالم رہتا کہ 24/7 جب تک زندہ رہے اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے رہتے۔ یہ رشتہ ایک ایسا ہے والدین کا کہ جس میں حسد نہیں ہے، جو بدترین گناہوں میں سے گناہ ہے حسد۔ ہر رشتے میں حسد نہیں کرنا، حسد یہ بدترین گناہ ہے۔ مولا علی علیہ السلام کا ایک جملہ یاد رکھو، مولا کہتے ہیں کہ حاسد کو جلانے کی ضرورت نہیں، وہ خود اپنی آگ میں جلتا ہے۔ تمہارے سارے اعمال ختم ہو جائیں، ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی اگر تم کسی مومن سے حسد کرو۔
असल जो बदतरीन गुनाहों में से गुनाह। तो बस कोशिश ये करो कि ये इस बीमारी से बचने की आप हर वक्त दुआ करते हैं कि परवरदिगार तुम मेरे माँ बाप पे रहम कर, मेरे भाई बहनों पे रहम कर। आपको सिर्फ जुबान से बोलना है, ये भी नहीं है कि आप वजू करके बैठो, मुसल्ले पे बैठो और दुआ करो। चलते फिरते, मैं बोला चलते रब्बे रहमुमा कमा रब्बियानी सगीरा। आप गाड़ी चला, आप सीधे ही बोल, आप उर्दू में बोलो, अल्लाह तुम मेरे माँ बाप पे रहम कर जैसे उन्होंने बचपने में हमारे ऊपर रहम किया। अल्लाह तू मेरे माँ बाप की मगफिरत कर, मेरे करीम, ये जुमले जरूर बोलना जो समय बोल। करीम, मेरे करीम परवरदिगार, ऐ मेरे गफूर रहीम परवरदिगार, ऐ मेरे रहमान और रहीम परवरदिगार, ऐ मुझ पर रहम करने वाले मालिक, तू मेरे माँ बाप पे रहम कर, मेरे माँ बाप पे। आपकी बैक ऑफ योर माइंड, तुम्हारी जबान सूखना वालिदैन के हक में दुआ करने की, इसलिए कि तुम्हारे माँ बाप की जबान सूखती थी कि अल्लाह मेरे बच्चों को अच्छा रख, अल्लाह मेरे बच्चों को अच्छा रख। हर दुआ से पहले माँ बाप अपनी औलाद के लिए दुआ करती। उसी तरह तुम्हारा भी ये फर्ज है कि तुम भी सोते वक्त, उठते वक्त, चलते वक्त, फिरते वक्त ये बोलो। अगर जो शख्स माँ बाप के हक में दुआ करता रहेगा, जो शख्स माँ बाप की मगफिरत की दुआ करते रहेगा, याद रखो अल्लाह तुमको कभी रुसवा नहीं करेगा, हमेशा तुमको बचा लेगा। जो माँ बाप के हक में दुआ करते, एक सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले, हमेशा दुआ कर। और ये बेहतरीन ईसा ने सवाब बनता, बेहतरीन ईसा ने सवाब। आपको अंदाजा ही नहीं कि मुसलसल आप ईसा ने सवाब करे जा रहे। अच्छा एक बात और याद रखो, आपने वालिदैन के लिए ईसा ने सवाब मुसलसल, जैसा मैं कह रहा, मुसलसल सलवात पढ़ रहे, इस्तगफार पढ़ रहे, उनकी मगफिरत की दुआ कर रहे, ठीक है, आप कर रहे, लेकिन आप ये मत समझो कि आपने किया माँ बाप को फायदा हो गया, 200% फायदा होगा, लेकिन उसका रिटर्न आपको क्या है? आप सोचें मुझे क्या मिले, ठीक है मैं माँ बाप के लिए दुआ कर रहा हूँ, हक है, लेकिन मुझे व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, आपको उससे ज्यादा मिलेगा, उससे ज्यादा मिलेगा। क्यों मिलेगा उससे ज्यादा? इसलिए कि अल्लाह ये बोलता कि तुमने अपने माँ बाप के लिए दुआ की ना, अब तुम जो चाहे दे। और ये सारे का सारा स्टॉक मैं अपनी जबान में बोल रहा हूँ, ये सेफ होगा अल्लाह की बात में। जब तुम मरोगे, तुम्हारे लिए कोई तुम्हारी औलाद कुछ नहीं की, करे या ना करे, तुमने मुसलसल वालिदैन के लिए नेकी की, अल्लाह वो अजर तुमको तुम्हारी लहर में तुमको अता करे। हमको अंदाजा ही नहीं दोस्तों, वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट लहर। कोई सोचता है लहर के बारे में? अल्लाह माफ करे, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ करे, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ करे। कोई सोचता है लहर के बारे में? कभी हम नहीं सोचते कि क्या होने वाला है नीचे। हमने ग्रांटेड लिया है, हम ये समझे जो मिलेगा बहुत अच्छा होगा, बाबा इंशाल्लाह अच्छा इंशाल्लाह होगा। अगर तुम वालिदैन के लिए तुमने कुछ किया है, जिक्र हुसैन किया है, मौला की मोहब्बत का ऐलान किया है, अली के शियों के साथ कुछ किया है, गरीबों के, यतीमों के, बेवाओं के, मिस्किनों के साथ अगर कुछ किया है तो 100% अच्छा। लेकिन अगर तुमने कुछ नहीं किया, तुम बड़े अपने आराम से अपनी जिंदगी को देख रहे थे, मी एंड माई फैमिली कर रहे थे, मी एंड माई फैमिली से नहीं होता। जैसे नमाज शब आप पढ़ते, क्या है नमाज शब? नमाज शब में जो आप 40 नाम लेते हैं उसमें क्या करते हैं? अल्लाह मगफिर, अल्लाह मगफिर, अल्लाह मगफिर, अल्लाह मगफिर, ये बोलते हो कि अल्लाह तो रहम कर, अल्लाह तो रहम कर। किस सारे मरहूमीन का नाम लेते हो, जिंदा पे नाम लेते हो, मरहूमीन के नाम लेते हो कि अल्लाह तुम पर रहम कर। यही मैं कह रहा हूँ कि ये हमारे ऊपर फर्ज है कि 24/7 अपने माँ बाप के ऊपर रहम की दुआ करते हैं, 24/7 अपने माँ बाप के लिए रहम की दुआ करते हैं कि परवरदिगार तुम मेरे वालिदैन पर रहम कर, तुम मेरे वालिदैन। और जो वालिदैन पे रहम की दुआ करते हैं, मैं एक एक जुमले के बस में आखिरी हिस्से पे आ गया, मेरा टाइम हो गया। एक एक जो तुम दुआ करते हो कि अल्लाह तुम मेरे माँ बाप पे रहम कर, सिर्फ इतना ही बोल रहे, मोहम्मद और आले मोहम्मद का वास्ता, मोहम्मद और आले, ये जरूर बोलना, मोहम्मद और आले मोहम्मद का वास्ता, अल्लाह तुम मेरे माँ बाप पे रहम कर, तुम मेरे माँ बाप पे रहम कर। जब तुम ये मुसलसल बोलते हो, अल्लाह जब रहमतों को नाजिल करता, और जब रहमतें तुम्हारे वालिदैन के पास आती हैं, तो वो वालिदैन तुम्हारे हक में उसी वक्त दुआ देते और रिश्ता फौरन बन जाता। 10 मिसाल इधर पे 1 साल, 2 साल, 5 साल हो गए, माँ बाप से तुम्हारी मुलाकात नहीं हुई, तुमने कुछ नहीं किया। आज जैसी तुमने ईसा ने सवाब किया, माँ बाप के पास पहुंचा, माँ पलट के बेटे को देख रही, बाप पलट के बेटे को, बेटी को देख रही,
ارے میری بیٹی نے میرے ساتھ کیا, اور وہاں سے وہ دعا دے کہ پروردگار میری بیٹی نے مجھے یاد رکھا, میرے بیٹے نے مجھے یاد رکھا, میرے گرینڈ چلڈرن نے مجھے یاد رکھا. اللہ تو ان کے اوپر اپنی مکمل رحمتوں کو نازل فرما. مرنے کے بعد بھی والدین کی دعا رحمت بن کر اولاد کے اوپر آتی ہے. بس دوستوں, اور اپنے ماں باپ کے لیے نماز مغفرت ضرور پڑھنا. ٹرائی یور بیسٹ کہ ہر روز نماز مغفرت نیت کرو کہ میں 2 رکعت نماز مغفرت والدین پڑھتا ہوں. خود بدل. پہلی رکعت الحم کے بعد سورہ خلد, اور دوسری رکعت میں الحم کے بعد سورہ انا اعطیناک الکوثر. کتنی دیر کی نماز؟ 3-4 منٹ کی نماز. اس کے بعد مظلوم بیوی کی تسبیح ضرور پڑھنا, اس لیے کہ یہ قبولیت ہے نماز ہے. اس کے بعد دعا کر کہ پروردگار اس تسبیح مظلوم بیوی زہرا کا واسطہ, اس نماز کا واسطہ تو میرے ماں باپ پہ رحم کر, میرے ماں باپ پہ رحم. آپ کا ایک جملہ رحم کر ماں باپ پہ, وہ تمہارے والدین کے درجات کو ایسے بلند کرتا ہے, ریز کرتا ہے اسٹیٹس. اہل بیت کی